چیف آرگنائزر کو ہوں یا ہیڈ جو ہیں عالمگیر صاحب و عزیز زام، السلام علیکم۔ ہم پچھلے 2-3 سال سے جو ہے سچی بات کروں، سچ بولوں، ہم پچھلے 3-4 سال سے جو ہے جب بھی بیٹھتے تھے تو ہمیشہ جو ہے یہ ایک مسئلہ جسے ہم حل نہیں کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ ہمارا جو یوتھ ہے گروپ کا وہ کسی خاص ان کا سمت میں نہیں ہے، کوئی اچھی سمت میں نہیں ہے۔ پلس وہاں اسکول ہے، اسکول میں بچے جو ہیں ان کی تعلیم جو ہے وہ صحیح نہیں ہو رہی، تعلیم نہیں حاصل کرتے، بلکہ بعض ایسی اپنے آپ کو چیزوں میں انوالو رکھا ہوا جسے ہم لوگ مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ اس میں کئی دفعہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ اس مسئلے کو ہم لوگ کیسے حل کریں۔ تو اس مسائل کو سوچتے سوچتے پھر یہ مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمارا جعفروں کا آپس میں اتحاد نہیں ہے۔ تو اس اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے ہم عملی طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، کہیں نہ کہیں پھر آ کے رک جاتے تھے۔ اس میں نہ یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر پچھلے 2-3 سال سے ایسی چیزیں ہوتی رہیں۔ آپ جس کو کہہ سکتے ہیں سیاسی طور پر جعفر قوم کے جو بڑے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ بشمول میرے ہم سب اس میں ناکام رہے کہ جی اس کو ہم کس طریقے سے جعفر قوم کو آگے لے جائیں، اور پھر یہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو ہم کس طریقے سے ایسے رکھیں کہ وہ آگے چل کر بہت اچھے انسان بن سکیں۔ تو پھر پہلے مرحلے کے طور پر یہی سوچا کیا کہ جی ہم کوئی اپنا اتحاد قائم کریں، اور اللہ کا شکر ہے کہ کافی حد تک ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم اس اتحاد میں کامیاب ہوئے۔ لیکن یہ صرف ابتدا ہے، اس اتحاد نہ ہم اس اتحاد کو قائم رکھ سکیں گے، نہ جو ہم چاہ رہے ہیں اس کو قائم رکھ سکیں گے اگر ہم ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو برداشت نہ کر سکیں۔ ہم بھی انسان ہیں، جو ہم میں جو الفاظ کر رہا ہوں میں خود انسان ہوں، سردار صاحب ہیں، یہ ہیں، ایوب صاحب ہیں، اور جتنے بھی بڑے جو اس میں موجود نہیں بھی ہیں، یعنی ہم بھی ایک انسان ہیں، ہم سے بھی بہت سی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ ہماری کوتاہیوں کو برداشت کریں گے، انسانی کوتاہیوں کو، تو یہ چلتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ بہت زیادہ توقعات میں چلے گئے اور آپ نے ہمیں کوئی فرشتہ سمجھ کے کیا تو پھر یہ چلے گا نہیں۔ یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، کیونکہ پھر یہی ہر ایک دوسرے پر اعتراض تو کرتا رہے گا، لیکن جو جذبہ تھا وہ جذبہ قائم نہیں رہ سکے گا۔ میں اپنے حد تک خود اور جو میرے دوسرے ساتھی ہیں، جو ہم لوگ ابھی جتنا اس ایفرٹ میں یا اس کوشش میں رہے، ہماری خواہش تو یہی ہوگی کہ ہم اکٹھے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہم اکٹھے رہیں، لیکن اس دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں دوا بھی کرنی پڑے گی، اور وہ دوا یہی ہے کہ جی ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلنا پڑے گا۔ اگر میری کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو وہ آپ کو برداشت کرنی پڑے گی، لیکن آپ کو یہ حق ہے کہ وہ آپ بتائیں۔ سردار صاحب کی کوئی کوتاہی ہے آپ بے شک بتائیں، لال جان صاحب کی ہے، ایوب صاحب کی ہے، عباس صاحب کی، شکر صاحب کی، جانان کی، ان کی، اور جو یہاں نہیں ہے کسی کی بھی کوتاہی، وہ آپ کا حق ہے، آپ بتائیں۔ لیکن اس کو برداشت کر کے صرف اسی خواہش پر کہ جی ہم لوگوں نے بہت بھوکت لیا ہے، ہم اس کو آگے اچھے جذبے کے ساتھ چلائیں۔ اب میں آؤں گا کہ یہ تو ایک مجموعی لحاظ سے اتحاد کی بات تھی، یہ جعفر یوتھ فورس کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ میرے خیال میں اگر ہمارے بعد جو ہمارے بچے ہیں، مثلا میں اپنے بیٹے کو اچھا بنانے، اچھا
شہری بنانے کے لیے، تعلیم یافتہ بنانے کے لیے سر توڑ کوشش کرتا ہوں. تو یہ بھی میرا فرض ہے کہ ہر جعفر، یعنی جعفر ہم کون ہیں؟ سارے گھر ہیں. تو وہ بچے، چاہے وہ میرا اپنا پیدا شدہ بیٹا نہ ہو، میں تو اس کو بیٹا ہی سمجھتا ہوں. اسی طریقے سے میرے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت یا اس کی کوشش میں بھی ضرور کہیں کمی ہوئی ہوتی ہوگی، آپ سے بھی کوتاہی ہوگی ہماری طرف سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ والد سمجھتے ہوئے، بڑا سمجھتے ہوئے آپ اس کوتاہی کو اگر نظر انداز کریں گے اور اسی طریقے سے چلتے رہیں گے تو آپ یقین رکھیں کہ آپ آگے بہت آگے جا سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جی آپ کی مثلاً ہم سے توقع ہو کہ جی ہم بہت کچھ کر لیں گے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جی یہ ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے، لیکن یہ ہوتا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کوئی مطلب ہے آپ اگر اس پر چلیں گے کہ عطا جعفر نے کرنا ہے، سردار نے کرنا ہے، ایوب نے کرنا ہے، شفقت نے کرنا ہے، لال جان نے یہ کر لیا، یہ نہیں کیا، جانوی نے یہ کیا، یہ نہیں کیا، پھر بات نہیں بنے گی. محنت آپ کی اپنی ہوگی، کوشش آپ کی اپنی ہوگی. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں 5ویں جماعت میں تھا، میرا والد صاحب فوت ہو گیا تھا. اللہ ہر ایک کے والد کو زندہ رکھے، لیکن جن کے نہیں ہیں ان کو پتہ ہے کہ والد فوت ہونے کے بعد کیا مشکلات آتی ہیں. مجھے اتنی مشکلات آئیں جو میں نہ بتا سکتا ہوں نہ سمجھا سکتا ہوں. محسوس تو کر سکتا ہوں، سمجھا نہیں سکتا. لیکن میں نے ایک یہ رکھا تھا عہد کہ میں کروں گا، اور میں لگا رہا اور میں نے حاصل کیا. پھر وقت میرے لیے مشکل آ گیا، میں نے اس مشکل وقت کو بھی مشکل نہیں سمجھا. اور میں آج بھی یہ فخر سے کہتا ہوں کہ میں نے یہ 10-12 سال جو ہے اس کو بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ہے. میں اپنے آپ کو پھر بھی بہت سے لوگوں سے خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں نے ابھی بھی بہت کچھ حاصل کیا ہے، کوئی چیز میں نے لوز نہیں کی. اور آپ کو بھی میں یہی کہوں گا، اگر آپ خود مصمم ارادے سے آگے چلنے کے لیے تیار ہیں تو آپ کو پڑھائی بھی آپ کر پائیں گے. میٹرک ہوتے ہوئے بھی آپ ایم اے کر سکیں گے، میٹرک نہیں ہے بھی میٹرک بھی کر سکتے ہیں، گریجویشن بھی کر سکتے ہیں. کسی کے پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود کر سکتے ہیں. ہم آپ کو رہنمائی دیں گے، کہیں جہاں آپ کو پیسے کی ضرورت ہے وہ بھی ہم فائنانس کریں گے. لیکن آپ کہیں کہ نہیں ہمیں کندھے پر اٹھا لو، وہ کندھے پر کوئی نہیں اٹھائے گا. محنت آپ کی اپنی ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں مقام حاصل کریں، یا وہ لوگ جنہوں نے نہ کچھ ہوتے ہوئے بھی، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، جنہوں نے مقام حاصل کیا انہوں نے اپنی محنت سے کیا، کسی کی اس سے نہیں کیا. کسی نے ہو سکتا ہے ان کو رہنمائی کی ہو. تو آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کی اپنی محنت ہوگی، آپ کی جانثاری ہوگی، اپنی کوشش ہوگی، اور آپ یہ نہیں کہیں کہ عطا جعفر نے یہ نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا، ایوب نے نہیں کیا، تو آپ بہت آگے چلے جائیں گے. اگر آپ کہیں کہ ہم ان کے کندھے پہ چڑھ جائیں، پھر اس کا مقصد ہے کہ نہ آپ نیک نیت ہیں نہ ہم، تو کندھے پر کوئی نہیں اٹھا سکتا. ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں اٹھا سکتے. تو اگر آپ نے جہاں یہ اتنے عہد کیے، یہ ایک عہد کر لیں کہ جی ہم ابھی اپنی زندگی بنانے کے لیے اپنی محنت کریں گے. جہاں کہیں آپ کو رکاوٹ ہو آپ بے شک آئیں، ہمیں کہیں. اگر ہم نہ کریں پھر آپ گلہ کریں. آپ کی محنت کو دیکھتے ہوئے ہر کوئی، آپ بے شک وہ جاننے والا آپ کو نہیں بھی ہوگا، جعفر نہیں بھی ہوگا، وہ آپ کی ہیلپ کرے گا، آپ کو ساتھ دے گا. اس میں کوئی جعفر ہونا بھی شاید ضروری نہیں ہے، اور جعفر تو ضرور کرے گا اگر وہ جعفر ہے. باقی اچھے برے وہ ہر جگہ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بھی شاید مجھ میں بھی بہت سے نقائص ہیں اور ہوں گے. اگر نقائص نہ ہوں تو پھر تو اس کا مقصد ہے میں انسان ہی نہیں ہوں. یا میں کہوں کہ سردار صاحب میں نقائص نہیں ہیں، ان میں بھی ہوں گے. وہ بھی ایک عام بشر ہے، اس میں نقص ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں کا بتانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ خود کوشش کریں، خود آگے بڑھیں، خود دن رات محنت کریں. جن عہدوں پر ہم پہنچے ان پر آپ بھی پہنچ سکتے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں. اور یہ یوتھ فورس کرنے کا مقصد یہی تھا جو میں بیان کر رہا ہوں. میں ابھی الفاظی میں ادھر کروں ادھر کروں، جھوٹ بولوں، بڑے بڑے لمبی وہ کہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. آپ اگر خود نہیں کیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر ہم بھی امداد نہیں کریں گے، ٹوٹ جائے گا ہر چیز.
ایسے ہوا میں کھڑی رہے گی. اب آپ میں کتنا برداشت ہے, کتنا آپ محنت کر سکتے ہیں, کتنا آگے جا سکتے ہیں, وہ سب کچھ آپ پر ہے. ہم آپ کے لیے حاضر ہیں جو ہمارے بس میں ہے. سچ یہی ہے. بہت مہربانی. بہت بہت شکریہ جعفر صاحب. حاجی راجان صاحب کو میں